بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اللہ عز و جل قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا جس رسول کو تمہارا تکلیف میں پڑنا برداشت نہیں ہوتا۔ وہ رسول کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تم سب کو تکلیف میں دیکھنا کبھی گوارا نہیں کرتے۔ حریص علیکم بالمؤمنین، اس رسول کی عادت یہ ہے کہ اگر انہیں سب سے زیادہ کسی چیز کی طلب ہے تو وہ صرف تمہارے ایمان کی، کہ تم ایمان والے ہو جاؤ۔ رؤوف الرحیم، نہایت ہی نرم دل اور شفقت کرنے والا رسول تمہارے درمیان آئے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ تین صفات ایک آیت میں اللہ نے بیان فرمائی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ تمہارا تکلیف میں پڑنا برداشت نہیں کرتے، اور حقیقت یہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھو کہ غم خاری امت میں پوری زندگی گزری۔ کیا آپ سب کو یہ نہیں معلوم کہ آج تقریباً بچہ بھی جانتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک جملہ زیادہ تھا، رب ہب لی امتی۔ کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ آج ہم بھی یہ جملہ دہراتے ہیں اور اکثر لوگوں کو یہ پتہ بھی ہے رب ہب لی امتی۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا کرتے تھے۔ کس بات کی؟ رب حب لی امتی کا مطلب یہ ہوتا ہے، اے اللہ میری امت کے معاملات میرے حوالے کر دے، میری امت کے معاملات میرے حوالے کر دے۔ وہ اپنی امت کو لے کر جس قدر حساس تھے میرے عزیزوں، یہی بات مجھے آپ تک آج عرض کرنی ہے۔ امت کیوں آج اس نبی کے نام پر حساس نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جب کبھی ہمارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو اخلاقی ذمہ داری تو یہ ہے، نمک کھلانے والے کی بھی احسان فراموشی ہم نہیں کرتے۔ ایک گلاس پانی بھی اگر کوئی پلایا ہو تو پانی پلانے والے کا بھی ہم احسان یاد رکھتے ہیں۔ لیکن جس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کو ہمیشہ جہنم سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار دعائیں کی، اس کا کتنا بڑا احسان ہم پر ہے۔ اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، عذابات اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کی نشانیاں ہیں۔ جب بندوں میں گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ پہلے سے دستور چلا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نافرمان ہوئی، ان کو طوفان کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا۔ پورے روئے زمین پر صرف پانی پانی تھا، ڈوب کر کے ہلاک ہوئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم جو بہت ہی فحش گناہ میں مبتلا تھی، اللہ نے نوکیلے پتھروں کی بارش ان پر فرمائی اور ان کی زمین کو اٹھا کر پلٹ دیا گیا، اس آبادی کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اس بات پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پہاڑوں میں رہ کر کے پناہ لے لیں گے، لیکن جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کی ایک آواز کی تاب نہ لا سکی وہ امت اور مر گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نافرمانی کی تو ان کو بھی اللہ کا عذاب گھیر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 5 قسم کے عذابات آئے۔ ان کی ندی نالے، ان کی کنویں، ان کے گھر کے برتن سب خون سے بھر گئے تھے، کھانے پینے کے لیے سوائے خون کے کچھ نہیں تھا۔ کبھی جوؤں کا عذاب، کبھی ٹڈیوں کا عذاب، بہت قسم کے عذابات آئے۔ لیکن عذاب کس لیے آتے تھے؟ جب گناہ بڑھتے تھے، نافرمانیاں بڑھتی تھیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس امتوں کی جو نافرمانیاں تھی، جو گناہ تھے،
آج کے زمانے میں اگر آپ سرچ کر کے دیکھ لیں تو وہ سارے گناہ آج بھی ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا گناہ آج کر رہے ہیں لوگ، شعیب علیہ السلام کی قوم جو نافرمانی کرتی تھی وہ بھی آج موجود ہے، نوح علیہ السلام کی قوم نبیوں کا مذاق اڑاتی تھی، اپنے نبی کا مذاق اڑاتی تھی، وہ آج بھی موجود ہے۔ لیکن ان تمام قوموں کی نافرمانیاں، ان کے گناہ آج ہو رہے ہیں، ویسے ہی ہو رہے ہیں، لیکن عذاب ویسے نہیں آ رہے۔ نہ پتھر برستے ہیں، نہ آگ برستی ہے، نہ زمین پلٹی جاتی ہے، نہ ہوائیں چلائی جاتی ہیں، نہ ہی کسی کو بندر اور خنزیر بنایا جاتا ہے، یہ عذابات نہیں آتے۔ اس کی وجہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس امت کو اب ویسے عذابات نہیں بھیجے گا، اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام فرما ہے۔ وہ رسول ہیں جو دوسروں کی تکلیف کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، امت کو اس قسم پرسی میں دیکھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اس بات کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جس رسول کو ہم سے اتنی محبت ہو کہ وہ معراج کی شب میں ہم غریبوں کو یاد کرے، اپنے سجدوں میں ہمیں یاد کرے، اپنی رقت انگیز دعاؤں میں ہمیں یاد کرے، تو کیا یہ امت پر حق نہیں بنتا کہ آج اپنے رسول کے ساتھ بھی وہ اتنی حساس ہو جائے، اپنے نبی پاک کے ساتھ اتنی ہی محبت کرے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں ختم ہونے کے قریب آ گئیں، لوگوں سے ہم سوال کریں تو گنتی کے شاید 1-2 دن ہوں گے جس میں انہوں نے اپنے نبی کو یاد کیا ہو، ورنہ اکثر راتیں دنیاوی عشق اور دنیاوی کھیل کود میں گزر گئے۔ ہمارے ان نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں جن کی راتیں پوری انٹرنیٹ پر گزر جاتی ہیں، گیم کھیلنے میں چلی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ صرف اور صرف بغیر کسی مقصد کے ویڈیو میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہوں، سیریل دیکھ رہے ہوں، فلاں چیزیں دیکھ رہے ہوں، لیکن یہ سارے اوقات میں کبھی تمہارے پاس ایسا بھی وقت آیا کہ میں اپنے نبی کو ٹھنڈے دل سے یاد کروں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں میں کثرت سے درود پڑھوں؟ میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن اکثر کا حال یہ ہو گیا، تمہیں اندازہ بھی نہیں میرے عزیزوں۔ آج اگر تم یاد کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مدینے والے سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، ایک درود بھی پڑھتے ہو تو وہ سنتے ہیں، ایک بار تم سلام پیش کرتے ہو تو انہیں پیش کیا جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں وہ سلام اور وہ درود تمہارا پہنچایا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا ایک شخص نہایت ہی مفلس تھا، قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، پریشان حال تھا، کئی لوگوں سے قرضے لیا تھا، واپس ادا نہیں کر پاتا تھا۔ جو جتنے قرض خواہ تھے ان لوگوں نے قاضی کے پاس مقدمہ کر دیا اس شخص کا کہ ہمارے قرضے لیتا ہے، واپس نہیں کرتا۔ قاضی نے بلایا اور اس سے کہا 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں، سب کا قرضہ ادا کر ورنہ تجھے جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو وہ غریب تھا، مال پیسہ کچھ تھا نہیں، باہر نکلا روتے ہوئے، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، ان سے اپنا حال بیان کیا تو انہوں نے کہا اتنا رونے کی کیا بات ہے، جا گھر میں بیٹھ اور جو کچھ تجھ پر گزرا ہے اپنے نبی کو بتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر، کثرت سے درود پڑھ۔ اب اس کے علاوہ چارہ بھی کیا ہے؟ گیا رات کے وقت اپنے غم اور اپنے سارے درد یاد آ گئے، کہاں کہاں ٹھوکریں کھایا، بیوی بچوں کو ایک لقمہ کھلانا آج مصیبت بن گیا، روتے روتے وہ درود پڑھتے ہوئے سو گیا۔ خواب میں اسی رات رسول پاک تشریف لاتے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں غم نہ کر، تیرا قرضہ پورا ادا ہو جائے گا۔ اس نے خواب میں پوچھا کہ کیسے ادا ہوگا؟ کہا کل شہر میں جانا، بادشاہ کا ایک وزیر ہے یا بادشاہ ہے،
اس کے پاس جا کر یہ بات سنا دینا کہ تجھے ضرورت ہے، وہ تجھے دے دے گا، جتنے مال کی ضرورت ہے وہ دے دے گا۔ اس نے کہا بادشاہ کا دربار بڑا ہے، مجھ جیسا غریب آدمی اور کہوں گا تو مجھے کیا دے پائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عام انسان نہیں ہے، اگر وہ تجھ سے پوچھے کہ تجھے رسول نے بھیجا ہے، کیا ہے تیرے پاس ثبوت، تو اس سے اتنا کہہ دینا کہ روزانہ رات کو تو 1000 بار حضور پر درود پڑھتا ہے، چھپ کر کے کسی کو بتائے بغیر، اور کل کی رات پڑھنا تو بھول گیا تھا اور سو گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب مفلس آدمی کو خواب میں بتایا کہ وہ اس بادشاہ یا اس وزیر کا حال یہ صبح اٹھا، شہر گیا اور اس بڑے دربار میں جا کر کے اس نے کہا، وقت کے بادشاہ سلطان یا اس کے وزیر، کہا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا، حضور نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس نے کہا میاں کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، مال کی ضرورت ہے تو لے لینا، یہ کیوں کہتے ہو کہ رسول اللہ نے بھیجا ہے؟ تو اس غریب آدمی نے کہا ہاں مجھے حضور نے یہ بھی بتا کر بھیجا ہے کہ روزانہ تم سب سے چھپ کر کے 1000 بار درود پڑھتے ہو، اور کل کی رات نیند کا غلبہ آ گیا اور تم نہیں پڑھ سکے، سو گئے تھے۔ اتنا سنتے ہی وہ اپنی کرسی سے اچھل کر نیچے آ گیا، اور اس کے بعد پھر کہا کیا میرے بارے میں حضور نے فرمایا؟ اپنے سارے خزانے کھول دیا، جتنے تجھے مال کی ضرورت ہے سب لے جا۔ میں یہ واقعہ کئی مرتبہ عرض کر چکا، لیکن یہاں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، وہ وقت کا سلطان تھا، بادشاہ تھا یا وزیر تھا، وہ رقص کرنے لگا، وجد کرنے لگا اور کہا برسوں سے میں درود پڑھ رہا تھا، لیکن ایک غریب کے درد کی وجہ سے میرے مصطفیٰ نے بتایا میں تیرا درود سن رہا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیت قرآن نے یہی بیان کی، وہ کسی مصیبت زدہ کو، تکلیف زدہ کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اسی لیے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں اچانک مسجد میں بچے کے رونے جیسی آوازیں آنے لگی، لیکن کوئی بچہ تو تھا نہیں۔ حضور منبر سے اتر کر کے آئے، جو لکڑی آپ لے کر کے کھڑے ہوتے تھے عصا خطبہ دینے کے لیے، وہ عصا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن چھوڑ دیا تھا مسجد کے باہر۔ منبر سے اتر کر کے اس لکڑی کے پاس گئے، اس لکڑی کو اٹھایا تو آواز بند ہو گئی، آواز بند ہو گئی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے کانوں سے لگائے، سینے سے لگائے، پھر آئے خطبہ دیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آواز تم نے سنی یہ اس لکڑی کے رونے کی آواز تھی۔ کیوں رو رہی تھی؟ فرماتے ہیں کہ میرے جدائی کے غم میں رو رہی تھی، اب تک میں اس کو ہاتھ میں لیا کرتا تھا، آج میں منبر پر بغیر اس لکڑی کے کھڑا ہوا تو وہ میری جدائی کے غم میں رونے لگی، لیکن اس کا رونا مجھ کو دیکھا نہ گیا، میں خطبہ چھوڑ کر کے آ گیا۔ اب اندازہ کرو اگر لکڑی کا ایک تنا روئے تو وہ رسول بے قرار ہوتے ہیں، امت اگر اس رسول کو رو کر یاد کرے تو کیا وہ میرے مصطفیٰ مدد کے لیے نہیں تشریف لائیں گے؟ کیا وہ دستگیری نہیں فرمائیں گے؟ لیکن آج حالات ایسے ہو گئے میرے عزیزوں، ہر پریشانی اور ہر مصیبت کے وقت ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم مالداروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، سورس والے، پیسے والے، تخت والے، تاج والے، ان کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں، شاید یہ نیتا جی ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے، فلاں کے پاس جاؤ یہ مسئلہ حل کر دیں گے۔ یہ ظاہری اسباب ٹھیک ہے، وسائل ٹھیک ہے دنیا کے لیے، لیکن اس پر تمہارا ڈیپینڈ ہو جانا، اس پر بھروسہ کر لینا کہ سارا کام اسی ایم ایل اے سے ہو جائے گا، اسی ایم پی سے ہو جائے گا، اسی کارپوریٹر سے ہو جائے گا، یہی تمہاری خام خیالی ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے میرے عزیزو، تم اس رسول کی امت ہو جو رسول تمہارے لیے سفارش کرے تو مولا بھی ان کی بات کو رد نہیں فرماتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں سفارش کرنے چاہیے۔ آج وقت کے تقاضے یہی ہیں، میں نوجوانوں سے یہی کہنا چاہوں گا،
اس رسول کا تم پر بے پناہ احسان ہے، اس احسان کا بدلہ تم اپنی زندگی کو ضائع کر کے مت دو، اپنی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں بساؤ۔ آج سے کئی سال قبل ہی میں نے یہ کہا تھا، یہ محبت کیسے منتقل ہوتی ہے اپنے نبی کی؟ صرف تقریروں سے نہیں، ہر باپ اپنے بچے کی تربیت کرے اسی محبت پر، تب یہ منتقل ہوگی، تب یہ ٹرانسفر ہوگی۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ صرف اور صرف جلسوں سے اور بیانات سے ہی یہ چیزیں پھیلیں گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر مومن، ہر مسلمان کو یہ چاہیے۔ آج جمعہ ہے، آپ نے ایسا معمول کیوں نہیں بنایا اپنے گھروں میں کہ جمعہ کے دن جتنے بھی میرے بچے ہیں، میری بہنیں، بھائی ہیں، یا جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، جمعہ کے بعد جاتے ہیں دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، کاش کتنا اچھا ہوتا کہ ایک لقمہ اٹھانے سے پہلے ہر ایک اپنے ذمہ یہ لے لے کہ 100 بار حضور پر درود پڑھیں گے، پھر آج جمعہ کے دن کھانا کھائیں گے، پھر آج ہم کھانا کھائیں گے۔ گھروں کے اندر جو عشق رسول کی بہاریں آئیں گی انہیں سمیٹ نہیں پاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتوں کی جو بہاریں آئیں گی، آپ کو خود ایک انقلابی ماحول نظر آئے گا۔ پہلے میرے عزیزو اپنے گھروں سے اس کی تبدیلی شروع کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جمعہ میں آ کر کے یا کسی تقریر میں بیٹھ کر کے صرف سبحان اللہ کہنا ہی ثواب ہے۔ اپنے گھروں میں ریولیوشن لانا یہ سب سے بڑی ذمہ داری تمہاری ہے، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کل آنے والا جو ماحول ہے وہ بہت ہی چیلنجز سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ہمارے چھوٹے بچوں کو میں دیکھتا ہوں جو 2 سال کے بچے 4G اور 5G چلانے کے قابل ہو چکے، آج ان کے ہاتھوں میں اینڈرائڈ موبائل کھلونے کی طرح ہو چکا ہے، 2 سال 3 سال کے بچوں کے ہاتھ میں۔ ان کی جوانی جب آئے گی تو یہ کس انداز میں بڑھے گی، یہ اندازہ کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ہمارا دور تو ختم ہونے کے قریب ہے، ہم نے جو جینا تھا وہ جی لیا ہے، موت ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے، ہم تیزی سے اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ان کا مستقبل، ان کا فیوچر داؤ پر لگا ہوا ہے، یہ ہزاروں طوفانوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ میری یہ بات ہو سکتا ہے آج سے کچھ سال بعد اگر سنیں گے بچے تو انہیں یاد آئے گی، ان کے زمانے گڈی اور گڈے سے کھیلنے والے نہیں ہوں گے، یہ تو بم اور بارود کی باتیں کر رہے ہوں گے۔ یہ زمانہ ان کا جو آنے والا ہے بڑے چیلنجز سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ورق اور پنے پلٹنے کی بھی ان کو عادت نہیں ہوگی، ہم تو کتابیں دیکھ چکے، اگلی نسل کتابیں بھی نہیں دیکھنے والی ہے۔ ابھی میں عرب شریف سے واپس لوٹا، کئی ہمارے پرانے ساتھی ہیں، ان میں سے ہمارے ایک ساتھی وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تقریباً 300 سالہ پرانا بزنس، تجارت کس چیز کا، کتابوں کا، پرنٹ کا، وہ اب بند ہونے جا رہا ہے۔ 300 سال سے کتابیں وہ چھاپتے تھے، پرنٹنگ پریس بھی تھا ان کا، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں چھاپے بھی اور تقسیم بھی ہوئی، بک بھی گئی، لیکن یہ تجارت بند، یہ ختم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہی بتایا کہ اب کوئی کتاب نہیں لیتا، اب ہر چیز موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیکھی جائے گی۔ یہ تو میں ایک سمپل اگزامپل آپ کو دے رہا ہوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کی زندگی کو زیر و زبر کرنے والی ہیں، بہت تیزی سے دنیا بدلنے والی ہے۔ آپ خود محسوس کرتے ہوں گے 10 سال پہلے جو چیزیں تھیں وہ آج غائب ہو چکی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ کہیں آج پوسٹ آفس نظر نہیں آتے، پی سی اور ایس ٹی ڈی نظر نہیں آتے۔ 10 سال پہلے ہم دیکھے ہوئے ہیں، 10 سال کے اندر جب یہ اتنی تبدیلی ہے تو اب آنے والے اور جو 10 سال ہوں گے وہ اور کمال کی تبدیلی لائیں گے، اور ان میں سب سے بڑا چیلنج ہمارے بچوں کے لیے ہوگا۔ اب میں یہ سب باتیں کیوں کہہ رہا ہوں، آپ کو توجہ دے سنیں۔ یہ جو آنے والا ماحول ہے، ایک طرف ٹیکنالوجی کا زمانہ، اور ٹیکنالوجی اتنی بڑھ چکی ہو کہ ہر خواہش ان کے ہاتھ میں موجود ہے، گناہ کرنا چاہیں سب ان کے ہاتھ میں موجود ہے، سب کچھ بیٹھے ہوئے جگہ پر انہیں سب مل جائے گا۔
دنیا ان کو آرام پسند بھی بنائے گی، کام چور بھی بنائے گی اور عیاش بھی بنائے گی. گھر کے بیڈ پر بیٹھ کر کے تم سارے گناہ کر سکتے ہو، یہ سارے انتظامات کر کے دنیا دے دے گی. یہ جو اگلا زمانہ آنے والا ہے، ان کو ماں اور باپ کا فرق بھی معلوم نہیں رہے گا. اگر ان کو چھوڑ دیا جائے کچھ نہیں پتہ رہے گا، بھائیوں اور بہنوں کی قدر بھی نہیں معلوم ہوگی. میرے عزیزو، اس زمانے کے لیے تیاری کیا ہونی چاہیے؟ ایک طرف ٹیکنالوجی کا حملہ، دوسری طرف کفار و مشرکین جو اسلام دشمن ہیں، یہ مسلسل اس بات کی کوشش میں ہے کہ مسلمانوں کے سینوں سے اسلام ختم ہو جائے. یہ بڑے بڑے طوفان انتظار کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو نگل جانے کے لیے. اسکولوں کے سیلیبس بدل دیے گئے، ان کو ان کی تاریخ یاد نہ رہے. ایجوکیشن پورا بدل دیا گیا کہ ان بچوں کو ان کے پرکھوں کی تاریخ یاد نہ رہے. سب تبدیل ہو گیا. اور آگے ان بچوں کے لیے آپ کی تیاری کیا ہو؟ میرے عزیزو، سمپل سی بات یہی ہے، آج تمہاری ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے. ایک بات تو طے ہے کہ ان کے ہاتھوں سے آپ نہ موبائل لے پاؤ گے، نہ انٹرنیٹ بند کر پاؤ گے، نہ ان کو ٹیکنالوجی کے دور سے پیچھے لا پاؤ گے. جینا تو اسی دور میں ہے ہی نہیں، انہی سامانوں کے ساتھ ہی جینا ہے. لیکن علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں، علاج یہ نہیں ہے کہ بچوں کے ہاتھوں سے یہ سب چیزیں ختم کر دو. آج تم ہو ختم کر سکتے ہو. جہاں تمہاری آنکھ بند ہوئی وہ بچہ پھر سے استعمال کرے گا. اس کا حل اور علاج ایک ہی ہے. اس کو جس میدان میں بھی رہنا ہے، بچے کو اتنا عشق رسول پلاؤ کہ یہ جس وادی میں بھی جائے اپنے نبی کا وفادار بن کر کے. اس کا علاج ایک ہی ہے. ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے سے اسی طریقے کو اپنایا. میں نے آج خود محسوس کیا. میرے عزیزوں، ہوتا ہے نا جب کوئی چیز سامنے ہوتی ہے تو قدر نہیں ہوتی ہے. یہ مشہور ہے نا. مثال کے طور پر ایک چیز آپ کے سامنے ہے، روز دیکھتے ہیں تو قدر کم ہو جاتی ہے. ارے یہ تو سامنے ہی ہے نا ہمارے. لیکن ہم نے حرم کعبہ میں اور مدینۃ الرسول میں دیکھا، بعض لوگ سال 2 سال مکہ میں رہنے کے بعد، میں سب کی بات نہیں کرتا، کچھ لوگوں کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، کعبہ ارے روز دیکھتے ہیں نا، اہمیت اور قدر کم کر لیتا ہے اگر کوئی تو بدبخت آدمی. حضور کے گنبد کو دیکھنا ہر مومن اپنی سعادت سمجھتا ہے، لیکن جس کو مدینے میں رہنے کی سعادت مل گئی، پھر یہاں پر بھی میں کہتا ہوں سب کی بات نہیں، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو روز دیکھنے کی وجہ سے اپنے آپ میں اس کی قدر کم کر لیتے ہوں گے، لیکن وہ بدبخت ہوں گے. وہ بدبخت ہوں گے. میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. مدینہ طیبہ میں ایک گھر کی ایک محفل میں حاضری ہوئی، جن کا خاندان پچھلے کئی 100 سالوں سے وہاں آباد ہے مدینہ طیبہ میں، اور ہر ہفتے وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مولود کی محفل ہوتی ہے. سارے وہاں پر علماء بھی آتے ہیں. جب محفل شروع ہوئی ہم خود بھی تھے، تو جو شیخ ہیں مدینے کے رہنے والے، جن کی کئی پشتوں سے وہ وہیں پر آباد ہیں، میں نے حاجیوں کو بھی دیکھا ہے 8-10 دن اگر مل جاتے ہیں تو وہ ایسے وہاں پر ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کی باتیں کہ ادب نہیں رہ جاتا، لیکن جو وہیں پر موجود ہیں، وہیں پر موجود ہیں، سالوں سال سے مولود کی محفل میں بیٹھے ہیں. گھر کے اندر کی بات کر رہا ہوں، ہال میں. تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے سے بچے آئے، گھر کے بچے، چھوٹے چھوٹے سے بچے آئے اور ہمارے سامنے کھجوریں اور قہوہ پیش کرنے لگے اور ہمارے ہاتھ چومنے لگے. ہم تو مہمان ہیں اور ہمارے سے بڑے بڑے لوگ وہاں پر موجود ہیں. ہم نے پوچھا یہ بچے کون ہیں؟ کام کرنے والے. کہا نہیں، جن کا یہ مکان ہے، جو شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خاندان کے بچے ہیں. یہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہر ایک کا ادب کر رہے تھے. اور جیسی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر آیا آخر میں، سب کھڑے ہو گئے اور ان بچوں کو ہم نے دیکھا وہ گلاب کی پتیاں بکھیرنے لگے.
ہوا میں اچھالنے لگے اور اپنے نبی کے نام پر سر جھکا کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے. ان بچوں میں اتنا شعور نہیں لیکن طریقہ دیکھا, آنکھیں بھیگ گئی. محفل ختم ہونے کے بعد ہم نے اس شیخ سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا, میں نے کہا کہ بہت دور دور سے آئے ہوئے لوگ یہ ادب نہیں کر پاتے, سینکڑوں سال سے آپ قریب رہ کر کے بھی یہ ادب رکھتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے دادا ہم سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا آنے والا زمانہ بہت سخت ہوگا, بہت ڈینجر ہوگا, اور ہر زمانے میں اگر تم فتنوں سے اور طوفانوں سے بچ سکتے ہو تو صرف ایک ذریعہ ہے, اپنے بچوں کو حضور کا ادب اور عشق اتنا پلاؤ ہر طوفان تمہارے سامنے آنے سے بھی کترائے گا اور تمہارا دین ہمیشہ محفوظ رہے گا. آج 1000 بے حیائی کیوں نہ ہو جائے, لیکن ہم نے ان گھروں کو دیکھا ہے ان کے بچے بھی آج اسی محبت میں مبتلا ہے, وہی ادب ان کے ہاں ہے. یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے میرے سے, یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے. آج آپ کی ذمہ داری ڈبل ہو چکی ہے. جاؤ اپنے گھروں میں ان بچوں کو صرف اور صرف جانی ایس پاپا پر ہی مت رکھو, ان کو اپنے نبی پاک کی محبت اور حضور کے نام کا بھی گرویدہ بناؤ, اور ان سے یہ باتیں کرو کہ بیٹا ہر چیز کو ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کی محبت اور عزت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے, یہ ہماری جان سے زیادہ بڑھ کر کے. ایک بات یاد رکھنا اے میرے عزیزوں مسلمانوں, یہ میرا میسج ہے کہ اگر تمہارے سینے میں حضور سے محبت کرنے کا جذبہ ہے تو یوں سمجھ لو کہ تمہاری روح تمہارے ساتھ ہے, اور اگر یہ چیز نکل گئی تو تم مردہ لاش ہو, لاش ہو, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی. دنیا آج اگر ڈرتی بھی ہے تمہارے سے تو تمہاری داڑھی اور ٹوپی سے نہیں, بلکہ تمہارے سینے میں جو حضور کے لیے بے انتہا محبت ہے یہ ان کو خوف زدہ کرتی ہے, یہ خوف زدہ کرتی ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ انگریز یہ کہتا ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. انگریز تھک گئے تھے مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کر کے, بکھیر کر کے, پھر آخر میں وہ کہنے لگے یہ بھوکے رہتے ہیں, فاقوں پر رہتے ہیں, موت سے ڈرتے نہیں. وجہ کیا ہے؟ انگریز کہتا ہے روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. ساری دنیا کو پتا ہے روح محمدی وہی عشق مصطفیٰ کو کہتے ہیں. وہ جب تک ان کے سینوں میں موجود ہے ان کو 1000 ٹکڑوں میں بانٹو, پھر انشاءاللہ یہ متحد ہو کر رہیں گے, اور ہم نے تجربہ کر کے بھی دیکھا ہے. اسی لیے میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرو. انہوں نے جب ہمارے لیے یہ تک ارشاد فرمایا, اے نوجوانوں, کبھی کبھار میں نصیحت کرتا ہوں تو کچھ بچے یہ کہتے ہیں ہماری انجوائمنٹ کی زندگی ہے, لائف کو انجوائے کرنے دیں, کیا آپ اتنا زیادہ ہمارے اوپر سختی کریں گے؟ میرے عزیز بچے, کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی ہے, تم کو کیا تکلیف ہے, مجھے کرنے دو. کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کسی کو تکلیف ہی نہیں ہوگی اس کے بگڑنے سے, اس کے شراب پینے سے, اس کے نشہ کرنے سے, اس کے جوا کھیلنے سے, اس کے تاش کے پتوں پر جانے سے. وہ یہ سمجھتا میرا پیسہ لگ رہا ہے, کسی کے باپ کا تھوڑی نہ ہے, میں کر رہا ہوں تو تمہیں تکلیف کیا ہے. تمہیں اندازہ بھی نہیں تم سے بے پناہ محبت کرنے والی ذات بھی کوئی ہے. جب تم بڑے ہوگے اور تمہارا بچہ تمہاری آنکھوں کے سامنے بدکاری کرے گا, تمہیں درد کا احساس ہوگا کہ میرے جگر کا ٹکڑا آج میرے سامنے برباد کیسے ہو رہا ہے. ماں باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے, بھائیوں بہنوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے تمہارے بگڑنے سے, لیکن ان سب سے زیادہ ایک حدیث یہ ملتی ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے پاؤں کے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے, حضور فرماتے اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے. تمہارے تلووں میں کانٹا چبھے تو درد کا احساس اس تاجدار مدینہ کو ہوتا ہے. تو جب تم نشہ سے اپنے آپ کو برباد کر لو گے تو اس مدینے کے آقا کو کتنی اذیت دے رہے ہوں گے. ماں باپ تو روتے ہی ہیں,
گھر بار تو ٹوٹتا ہی ہے، لیکن اس مدینے کے آقا پر کیا گزرتی ہوگی. اسی لیے تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اعمال سے اذیت دینا چھوڑ دو. بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے، ہر جمعرات کو تمہارے اعمال حضور کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے لے جاتے ہیں، میرا بھی تمہارا بھی نام کے ساتھ بتاتے ہیں، آپ کی امت کا فلاں بن فلاں ہفتے بھر یہ کام کرتا رہا. جب فرشتے اپنے رسول کے پاس ہمارے اعمال سنا رہے ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا گزرے گی؟ اس کا کچھ تو خیال کیا جائے. اے نوجوانوں، عیش بہت ہو چکا، موت تمہارے قریب ہے. ہم نے جوانوں کے بھی جنازے جاتے دیکھے. اللہ کا غضب ہوتا ہے تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. ایسے حادثے آتے ہیں کہ زبان بند ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی. اس لیے آج وقت ہے تمہارے پاس، اپنے جسم کو دیکھو صحیح سلامت ہو. اللہ نے تمہارے ہاتھ بھی صحیح رکھے، پیر بھی صحیح رکھے، جسم بھی صحیح رکھا ہے. آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کانوں سے سن رہے ہو، زبان بول رہی ہے، سب کچھ تو تمہارے پاس اللہ نے اچھا دیا ہے. اس وقت کے آنے سے پہلے جب تم سب چیزوں سے معذور ہو جاؤ گے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا وقت آ جائے کہ تم 1000 بار کوشش کرو گے کہ ایک سجدہ کر لوں، لیکن سر نہیں اٹھا پاؤ گے، سر نہیں اٹھا پاؤ گے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا بھی ہے بستر پر. اس لیے آج جوانی اللہ نے عطا کی ہے تو اس کو غنیمت جانو اور اس وقت کی تیاری کرو. دنیا دار العمل ہے، سب کو پتا ہے، ہمیشہ یہاں رہ نہیں پائیں گے. کروڑوں کما کر کے بھی کوئی اپنی زندگی کو یہاں بچا نہیں پائے گا، سب کو پتا ہے. آپ کو پتا ہے آج سے 4-6 سال پہلے کی بات، دنیا کا ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک، اس کے متعلق میں پڑھ رہا تھا، کوریا کا رہنے والا، وہ ایسا شخص تھا جو حکومتوں کو بھی بدل دیتا تھا اگر اس کے مزاج کے مطابق نہ ہو، اتنا پیسہ والا. لیکن اچانک یہ 2014 یا 15 کی بات ہے، کوما میں چلا گیا. کوئی بیماری ایسی آئی، اس کا بیٹا زندہ تھا. ڈیلی ایڈورٹائز پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو پر گھنٹہ 100 کروڑ روپے دیں گے میرے باپ کو ایک لقمہ کھانے کے قابل کوئی ڈاکٹر بنا دے. 1 گھنٹے میں 100 کروڑ دینے کو تیار تھا. دنیا کے ہزاروں ڈاکٹروں نے علاج کر کے اپنے اپنے تجربے پیش کیے، لیکن وہ 4 سال تک بستر پر ایسا پڑا رہا کہ روٹی کا ایک لقمہ چبانے کے قابل نہیں ہو سکا. پیٹ کو پھاڑ کر کے وہیں سے لکوڈ دیتے گئے. 4 سال میں کئی 100 کروڑ اس مردہ لاش پر خرچہ کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا دیا کہ اب ہم اس کی اب سانسیں بھی روک نہیں سکیں گے، ختم ہو چکی. جس کے پاس بے پناہ دولت ہے وہ خرچ کر سکتا تھا، لیکن ایک سانس نہیں خرید سکتا کوئی یہاں پر. اور اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمہاری زبان بند ہو جائے تو ساری دنیا مل کر کے روٹی کا ایک ٹکڑا تمہارے حلق میں نہیں ڈال سکے گی. ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں. اس لیے عیاشی تمہیں زیب نہیں دیتی. تم دنیا داروں کو دیکھ کر کے یہ مت سمجھ لینا کہ وہ لوگ تو عیش کرتے ہیں، ننگے ناچتے ہیں، شراب پیتے ہیں. میرے عزیزو، وہ جہنمی تمہارے آئیڈیل نہیں. تمہیں اگر دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دیکھو. اصل ہماری زندگی شروع ہوگی تو ہماری موت کے بعد انشاءاللہ العزیز. جو یہاں بچ گیا اس کی زندگی جنت میں میرے مصطفیٰ کے پڑوسی ہونے کے اعتبار سے شروع ہوگی. وہ عیش کی زندگی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہاں نہ کسی کو کوئی خوف، نہ کسی کو کوئی رنج و غم. وہ اصل زندگی ہے. اس زندگی کو یہ دنیا کی فانی زندگی کی وجہ سے قربان مت کرو. اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں، پھر سے میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. قرآن کی آیت کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے
تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ ہم سب کے سینوں کو عشق مصطفیٰ کے لیے کشادہ فرمائے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اتحاد و اتفاق اور محبت مصطفیٰ کے چھاؤں میں زندگی عطا فرمائے، جب تک زندہ رہیں حضور کا وفادار بنا کر رکھے، اور جب ہماری آخری سانس آئے تو مولا حضور کے غلاموں میں ہمارا شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا